امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دور امامت میں ایک بادشاہ چین ہوا کرتا تھا کہ جس کی بیٹی انتہائی حسین تھی، جسے اسی کے ایک وزیر کے بیٹے جو حسن اور جمال میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھتا تھا اس سے بے انتہا محبت ہو گئی۔ اور جب یہ محبت کا سلسلہ آگے بڑھا تو بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی۔ بادشاہ انتہائی مغضوب ہوا تو غیظ و غضب کے عالم میں ان دونوں کو قتل کر ڈالا۔ اب جب سامنے لاشوں کو پڑا پایا تو بے انتہا ملول ہوا اور پشیمان ہو کر اپنے وزراء، عمراء اور رؤساء کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو میں نے یہ کیا کر دیا، اب تم سب سے میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح یہ دونوں زندہ ہو جائیں کہ میں اپنے گناہ کی توبہ کر سکوں۔ اتنے میں تمام تر درباری دم بخود رہ گئے اور سوچنے لگے بادشاہ کو کیا ہو گیا، کیا یہ پاگل ہو گیا ہے؟ اتنے میں ایک سفیر آگے بڑھا جو سفارت کی غرض سے اکثر کوفہ اور شام جایا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اپنی ہستی میں ایسا حسن، جمال اور اثر رکھتا ہے کہ اگر مردے کی جانب نگاہ کرے تو مردے میں جان پڑ جائے۔ اب بادشاہ پر امید ہوا اور کہنے لگا فوراً جاؤ اور اسے بلا کر لے آؤ اور اسے کہو کہ میری بیٹی کو زندہ کرے۔ یہ سننا تھا وہ مسکرایا اور مسکرا کے سفیر کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے اتنا بڑا شخص ہو جس کے پاس خدائی اختیار ہو وہ تمہارے پاس آ جائے تمہارے کام کے لیے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ اس تک جانے کا راستہ کتنا طویل ہے؟ کہا تقریباً 6 ماہ کا راستہ ہے۔ بادشاہ غضب میں آیا، کہا میں تجھے فقط 15 روز دیتا ہوں، 15 روز میں اسے جا اور بلا کر لیا۔ اگر تو 15 روز میں واپس نہ آیا اور میری بیٹی زندہ نہ ہوئی تو میں تیرے تمام اہل و عیال کو، تیرے بچوں کو، بیوی کو قتل کر ڈالوں گا اور تیری نوکری بھی ختم ہو جائے گی۔ اور دوڑتا ہوا امام حسن کی جانب چلا۔ اب جب اسے راستے میں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ تمام تر معاملات ممکنات سے باہر ہیں، اب تمام تر حالات میرے ہاتھ سے باہر جا چکے ہیں، ایک مرتبہ اپنی سواری کو روک لیا اور زمین پر بیٹھا اور بیٹھ کر آسمان کی جانب دیکھ کر مناجات شروع کی اور کہا اے رب حسن، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں اگر واقعی تیری ہستی موجود ہے تو میری مدد کر اور مجھے اس تک کسی طرح پہنچا دے کہ میرے بچوں کی زندگی خطرے میں ہے، میری پوری زندگی خطرے میں ہے۔ ابھی مناجات میں مگن تھا، دیکھا کہ ایک شخص نے اشارہ کیا، اٹھا، اٹھ کے کہا السلام علیکم، جواب دیا۔ کہا تو کون ہے؟ فرمایا میں کسی کی تلاش میں ہوں۔ کہا کس کی تلاش میں ہے؟ ایک مرتبہ سفیر نے کہا اگر تو وہی ہے کہ جس کی میں دعا مانگ رہا تھا تو پھر یہیں رہ، ورنہ یہاں سے چلتا بن کہ میں بہت مشکل میں ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسن مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں میں ہی حسن مجتبیٰ ہوں۔ ایک مرتبہ کہا مولا سب سے پہلے تو آپ کے قدموں کو پکڑ کے کلمہ پڑھنا چاہوں گا کہ اس وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں جس نے تجھ جیسی ہستی کو خلق کیا۔ ایمان لے آیا اور کہا مولا جلد از جلد میرے ساتھ چلیے۔ یہ کہتا ہے ابھی میں نے آنکھیں بند کی تھیں اور دوبارہ جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ میں بادشاہ چین کے دربار میں موجود ہوں۔ ایک مرتبہ شاہانہ استقبال کیا اور اب امام نے حکم فرمایا کہ ان دونوں لاشوں کو میرے سامنے لا کر رکھ دیا جائے اور ایک مرتبہ مصلی عبادت بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور بارگاہ عزتی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا بار الہا میں تیرے حبیب کا بیٹا ہوں، تجھے تیرے حبیب اور اس کی آل کا واسطہ ہے کہ یہ لوگ تیرے دین کے دہانے پر کھڑے ہیں، مالک میری مشکل کو آسان فرما دیں۔ ابھی مصروف مشغول بدعا تھے کہ لوگوں نے عجیب منظر دیکھا، وہ دونوں لاشیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہوئیں اور تمام تر درباری محو حیرت اور انگشت بدندان ہو کر یہ تمام تر منظر دیکھتے رہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور ان کی کرامات کی تجلی سے تمام تر لوگ ششدر اور حیران رہ گئے۔